کہیں گے عید بہت ہی پرجو اہتمام کے ساتھ منائی جا رہی دیش بھر میں، اور کل عید کی نماز پڑھی گئی، آج بھی عید ہی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اس مالک کا احسان ہے کہ اس نے اہل ایمان کو عید کی سوغات دے کر خوشیوں کا دن عطا فرمایا ہے، جبکہ اس سے پہلے پورے مہینے اہل ایمان نے اللہ کی مان کر، اس کے رسول کی مان کر روزے رکھے، راتوں میں عبادات کی اور اپنے ملک و وطن کے لیے، انسانیت کے لیے سلامتی کی اور رحمتوں کی دعائیں مانگی خدا سے، اور سب نے ایک ساتھ مل کر عید کی خوشیاں آپس میں ساجھا کی۔ یہ بڑی بات ہے، اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ یہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم کو ہمارے دین نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کو اپنے گھر والوں کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے احباب کا اور اپنے اعزاء و اقارب کا سب کا خیال رکھنا ہے، اور عید اس کا بہترین موقع ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر سب کو قریب کر لیا جائے۔ جی حضرت، آج کل وہ یہ وقف بورڈ کا جو معاملہ چل رہا ہے، پٹنہ میں بھی احتجاج ہوا، آپ کو دلی میں بھی جنتر منتر پہ ہوا، کیا لگتا ہے؟ اور بھاگلپور میں بھی ہونے والا ہے اس کو لے کر کے۔ ہاں جی، احتجاج کا حق، چونکہ یہ جمہوری ملک ہے، یہاں لوگوں کو حق حاصل ہے، تو جو چیز ان کو سمجھ میں آ رہی کہ یہ ہماری کمیونٹی کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے مسلمان احتجاج کر رہا ہے، ہاتھوں پر کالی پٹی باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن ہماری گزارش ہے نتیش سرکار سے بھی اور کیندر کی سرکار سے بھی کہ جو بھی جے پی سی کے دوارا جو مسودہ تیار کیا گیا ہے اس کو یعنی ایک مرتبہ پھر سے وہ علماء کی ایک ٹیم بنا کر کے، جو وقف کے جانکار ہیں اور وقف کی بنیادی چیزوں کو، وقف کے مقاصد کو جانتے ہیں، وقف کیوں کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، دھارمک مسئلہ ہے، اس لیے صرف یوں ہی کوئی فیصلہ تھوپ دینا یہ مناسب اور بہتر نہیں ہے، بلکہ جو ماہرین علوم شریعت ہیں، شریعت کے جانکار ہیں اور ان کو وقف کا بھی پورا علم ہے، وہ اگر ضرورت محسوس کرتے ہیں، سرکار کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ترمیم کی جائے اور بدلاؤ کیا جائے، تو ان کے مشوروں سے اور شریعت کے روشنی میں جو گنجائش نکلتی ہے اس میں اگر تبدیلی ہوتی ہے تو امت قبول کر سکتی ہے، امت اس کو مان سکتی ہے۔ لیکن آپ سرے سے علماء کو اور وقف کے جانکاروں کو جو شریعت کا علم بھی رکھتے ہوں، ان کو بغیر اپنے ساتھ لیے ہوئے اگر صرف یہ قانون امینڈمنٹ کر کے تھوپ دیں گے تو میرے خیال میں امت اس کو قبول نہیں کرے گی۔ اس لیے چاہیے کہ علماء کی جو مشہور معروف ہے، جن کے علم پہ امت کو یقین ہے، ایسے لوگوں کو شامل کر کے پھر مسودے میں دیکھیں کہ کیا چیز آئی ہے، ان سے ایک بار چھنوا لیا جائے اس پورے مسودے کو، پھر کوئی بات لائی جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ امت قبول کر سکتی ہے۔ کہیں نہ کہیں عوام سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جو وقف بل کو لے کر کے جو چل رہا ہے، عوام کو کیا کہیں گے؟ عوام سے کہیں گے کہ جو جمہوری حق حاصل ہے، اگر آپ کے بڑے، آپ کے ذمہ دار آپ کو جو راستہ بتائیں گے اس کی طرف آپ احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن اس میں پورا خیال رہے کہ آپ کے احتجاج میں کسی کو نہ تکلیف پہنچے، نہ قانون کا کوئی النگھن ہو، اور نہ ہی کوئی غیر اخلاقی کام اور بات آپ سے سرزد ہو۔ آپ صبر سے، تحمل سے کام لیجئے، خدا سے دعا کیجئے، اور جو کہا گیا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، قرآن میں جو آیا ہے کہ اگر کوئی موضوع پر کوئی بات جھگڑے والی آ جائے تو اچھے طریقے پر ان سے مذاکرات کرو، بات چیت کرو، اپنی بات کو دلائل کے ساتھ رکھو، دلیلوں کے ساتھ رکھو، تو اس سے ہوتا ہے کہ سامنے والا پھر اس بات کو مانتا ہے۔ صرف ایک شور کرنا اور سڑکوں پہ نکل جانا یہ کسی بھی چیز کا سمادھان صرف ہنگامہ نہیں ہے۔ کھڑا کرنے سے نہیں، بالکل مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کسی مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ اس لیے جو سنجیدگی کے ساتھ ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، تو اس کا موقع سرکاروں کو دینا چاہیے کہ امت کے جو نمائندگان ہیں ان کو ٹیبل ٹاک پر بلا کر اس پورے جے پی سی کے مسودے کو ایک بار ان سے چھنوا کر اطمینان حاصل کر لیا جائے،
اور جہاں پر لگتا ہے کہ واقعی اصلاح کی ضرورت ہے کسی شق میں، کسی بنیادی کوئی پوائنٹس میں، تو پھر اس میں اگر تبدیلی ہوتی ہے، کچھ بدلاؤ آتا ہے، تو پھر امت کے ائمہ اور علماء اور شریعت کے جانکاروں کی سہمتی کے ساتھ اگر یہ بل لایا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ امت اس کو قبول کر لے اور اپریشیٹ بھی کرے۔ جی حضرت، بہت اچھے سے آپ نے سمجھایا۔ شکریہ۔ جی جی۔